عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کلمہ پڑھنے سے پہلے بہت بڑے عالم تھے یہود کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں کو لے کے تو حضور سے مناظرہ کرنے گیا، اور ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ معاذ اللہ میں ایسے سوالات کروں گا جن کے وہ جواب نہ دے پائیں گے. اپنے شاگردوں کو بھی میں نے یہی باتیں بتائی. میں نے کہا دیکھنا بھلا، میں 2 باتیں کروں گا تو معاذ اللہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سادہ سا لباس پہنا تھا، سر پہ امامہ تھا، اور ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے جب چہرے پر چمکتے تھے تو نور کچھ اور ہی رنگ بتا رہا تھا. آپ فرماتے ہیں حضور کے چہرے پر جو معصومیت تھی وہ اندر کی صداقت کا پتہ دے رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی. کچھ جملے بناوٹی ہوتے ہیں، تراش کے انسان بولتا ہے. کچھ جملے اس کے دل کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملوں میں صداقت تھی، رعنائی تھی، پاکیزگی تھی، حسن تھا. اور نبی پاک علیہ السلام صلہ رحمی کے بارے میں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے. فرماتے ہیں چند جملے سنے میں نے مصطفیٰ کریم کے، اور جب حضور کو دیکھا تو بس میں نبی پاک میں کھو ہی گیا حضور میں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. فرماتے میں کھو گیا تو نبی پاک نے میری توجہ کی، بس توجہ ہی کی. حضور نے ایک توجہ فرمائی تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ میرے جو شاگرد تھے، جو میرے ساتھ آئے تھے، جن کو میں نے کہا تھا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ مجھے کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ تو کہتا تھا مناظرہ کروں گا، تو کہتا تھا بڑی باتیں کروں گا، تو تجھ سے تو 2 جملے نہیں ادا ہوئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد کو دلیل نہیں دی. ذرا بات کو یاد رکھیے، چہرے بڑا کچھ بتایا کرتے. فرماتے ہیں میں نے کوئی ان کو لمبا چوڑا باز نہیں کیا. میں نے ان سے یہ کہا او میرے ساتھ آنے والے میرے شاگردو، تم کہتے ہو کلمہ کیوں پڑھا؟ تم نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا؟ مجھے بتاؤ ایسے چہرے جھوٹوں کے ہوتے ہیں؟ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے. فرمایا ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے جھوٹے سچے کے آدمی کے چہرے میں بھی فرق ہے. اس کے چہرہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے اندر قباحت ہے یا صداقت ہے، اس میں خیانت ہے یا امانت ہے. چہرے بھی بڑا کچھ بتا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا. اب جب مسلمان ہو گئے نا تو چونکہ ایک زمانہ یہودی رہے تھے، اب جب کلمہ پڑھ لیا تو یہودی تو رہے تھے، وقت تو بیتا تھا یہودیوں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کچھ چیزیں انسان چھوڑتا ہے. نیا مذہب چھوڑ کے آئے تھے تو اس کے اثرات تھے. یہودیوں کے ہاں اونٹنی کا دودھ پینا ناجائز ہے، اونٹ کا گوشت کھانا ناجائز ہے، جائز نہیں. مسلمانوں کے اندر بھی فرض نہیں اونٹنی کا دودھ پینا یا اونٹ کا گوشت کھانا. حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ یار یہودیوں کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا جائز نہیں، مسلمانوں میں فرض نہیں. پی لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پیو تو کوئی فرض تو نہیں نا کہ ہفتے میں ضرور 1 دفعہ اونٹنی کا دودھ پینا ہے یا اونٹ کا گوشت کھانا ہے. فرض تھوڑی ہے. ان کے ہاں جائز نہیں، ان کے ہاں فرض نہیں. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم یہ کام نہ کریں. فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سوچ لیا اور ہم آئے حضور کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا نا بھائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں. اب تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کسی اور مذہب پر تھوڑا سا بھی عمل کرو گے.